پارہ نمبر 19 ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ان لوگوں کے احوال کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک بھی نہیں مانتے تھے، حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بھی منکر تھے، اور ان کے اعتراضات، ان کے مطالبات بڑے بیہودہ تھے۔ اعتراضات تو گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھ لیے تھے کہ یہ کیسا اللہ کے رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، یعنی کہ انہیں اس بات پر اعتراض تھا کہ اگر یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو کھانا نہ کھائیں، بازار میں نہ جائیں۔ اعتراضات بھی بڑے عجیب تھے اور مطالبات بھی بڑے عجیب ہیں۔ ان کے مطالبات میں سے ایک یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتا ہے، تو یہ کم وقت کہنے لگے کہ اچھا پھر وہ فرشتے ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوتے؟ ہے نا عجیب مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں، تب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی اللہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ کو محتاج ہے ان کا کہ بھی فرشتے میرے اوپر نازل ہوں؟ کیوں بھائی؟ تم اپنی اوقات دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، پھر اس کے بعد کوئی ایسی بات منہ سے نکالو۔ اچھا ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟
تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی محلات ہیں، نہ باغات ہیں، نہ کوئی جائیداد، اور ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے اوپر فرشتہ آئے، اور ہمارے پاس دنیا کی ساری چیزیں، ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ ان کے وقتوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جن چیزوں پر انہیں گھمنڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار کے ساتھ ان کو رد فرمایا ہوا ہے۔ آپ کے دل کے اندر دنیا کی محبت تھی ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ اچھا ان کو بہت شوق ہے کہ فرشتے نازل ہوں، فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ ہم ان کو فرشتے دکھا دیں گے، لیکن جب فرشتوں کو دیکھیں گے اس وقت ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر ایک انسان پر موت کے وقت فرشتے بالکل ظاہر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مرنا تو ہے، تو موت کے وقت فرشتے بھی آ جائیں گے، دیکھ لینا فرشتوں کو، جب وہ ان کے چہروں کے اوپر وہ ماریں گے اور ان کی پیٹھ کے اوپر ماریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، جب ان کی پٹائی لگائیں گے، جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت ہوگا تو یہ دیکھ لیں گے کہ فرشتے آ گئے ہیں، لیکن جب فرشتوں کو دیکھیں گے تب یہ کہیں گے کہ اب تو کوئی ایسی صورت بن جاتی کہ بس ہمارے درمیان کوئی آڑ آ جاتی، یہ ایک طرف ہوتے ہم ایک طرف ہوتے، ہمیں یہ نظر ہی نہ آتے۔ فرمایا کہ بالآخر ان لوگوں نے پچھتانا ہے۔ آج انہیں بات بہت آسان ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ان لوگوں نے پچھتانا ہے، اور ان کا جو پچھتاوا ہوتا، ایک تو یہ پچھتاوا ہوگا کہ کاش اللہ کے نبی کی بات مان لی ہوتی، لیکن اس وقت کا پچھتاوا، رونا، چیخنا اور کہنا کاش، یہ کاش کسی کام کے نہیں ہوگی۔ دوسرا ان کا جو ایک افسوس کا مقام ہوگا جس پر یہ کہیں گے کاش، وہ یہ کہ جو فلانا میرا دوست نہیں تھا اس نے میری مت ماری ہے۔ بعض ایسے دوست ہوتے ہیں نا جو بندے کو ورغلاتے ہیں، تو ان میں سے یہ جو ورغلائے گئے یہ کہیں گے کاش کہ میرا فلانا دوست نہ ہوتا، اس نے میرا بیڑا غرق کیا، میرا دل تھا کہ میں ان کی بات مان لوں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں تھوڑا ان کے قریب ہو جاؤں، شاید کہ یہ سچے نبی ہوں، لیکن کیا کریں وہ جو میرا دوست تھا وہ مجھے قریب جانے نہیں دیتا تھا۔ اب اس وقت اس کا یہ کہنا کہ کاش میرا فلاں دوست نہ ہوتا، اس کاش کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس برے دوست کے ساتھ ساتھ اصل تو تمہارا دوست شیطان تھا، شیطان کے چکر میں آئے ہوئے تھے، شیطان نے ورغلایا، تم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اب بھگتو، جتنا تم کہو کاش، جتنا افسوس کرو، جتنا چیخو چلاؤ، اب تو فائدہ کچھ نہیں ہے، اب تو صرف اور صرف جہنم ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جس کو موقع فراہم فرمائے اسے چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ ایک بار ہر ایک کو موقع ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ آنکھ بند ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ اب اگر یہ چاہتا ہے کہ میں ایک بار مجھے موقع ملے اور تھوڑا سا مجھے مہلت مل جائے، اور کاش کہ ایسا ہو جائے، اور کاش کہ یوں ہو جائے، اب یہ کاش کاش کرتا رہے گا، فائدہ کچھ نہیں ہونا۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے تھے ہماری ملاقات کی، یعنی کہ وہ قیامت کے منکر تھے، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں اتارے گئے ہمارے اوپر فرشتے، او نرا ربنا، یا ہم دیکھتے اپنے رب کو، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ لقد استکبروا فی انفسہم، البتہ تحقیق ان لوگوں نے تکبر کیا اپنے جی میں، وعتوا عتوا کبیرا، اور ان لوگوں نے سرکشی کی بہت بڑی سرکشی۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن خوشخبری نہیں ہوگی مجرم لوگوں کے لیے۔
فرشتے تو دیکھ لیں گے، لیکن جس کا مطالبہ تھا کہ فرشتے نازل ہوتے ہم ان کو دیکھتے، اب دیکھ لو فرشتوں کو، خوشخبری کی بات نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ یوں کہیں گے، حجرا محجورا، کہ اب تو کوئی پردہ ہوتا، کوئی آڑ ہوتی جو حائل کر دی جاتی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم آئیں گے اور ہم متوجہ ہوں گے ان اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم کر دیں گے ان کے اعمال کو جیسے ذرات ہوتے ہیں منتشر، یعنی ان کی جو اعمال ہیں ان کی حیثیت پہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہیں، یومئذ، اس دن، خیر مستقرا، وہ بہت بہترین ہوں گے ٹھکانے کے لحاظ سے، واحسن مقیلا، اور آرام کے لحاظ سے بھی بہت بہترین ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادل کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتارے جائیں گے پے در پے مسلسل۔ یہ قیامت کا نقشہ ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی بادشاہت رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بڑا تنگی والا ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ جیسے انسان نا بڑی مشکل میں پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنی انگلیاں وہ کاٹ رہا ہوتا ہے، منہ کے اندر دبا رہا ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس وقت یعنی کہ کف افسوس ملے گا اور کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے بنایا ہوتا رسول کے ساتھ کوئی راستہ، رسول کی بات مان لی ہوتی۔ اور کہے گا، یا ویلتا، ہے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا خلیل جگری دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، البتہ تحقیق اس نے مجھے گمراہ کیا نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو بہکانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہیں کچھ امید نہیں تھی۔ ان کے مطالبات سنیے، دیکھیے ان کے مطالبات کہ فرشتے ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یعنی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی کے پاس فرشتے آتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے فرشتے آئیں، تو کیا تم اللہ کے نبی کے برابر ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور مطالبہ اتنا بڑا کر ڈالا۔ اور اس سے بڑا مطالبہ، او نرا ربنا، رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی تھی رب کو دیکھنے کی، جو اللہ کے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس التجا کو بھی رد فرما دیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھیں۔ تمنا تھی، شوق تھا کہ اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، کیونکہ جب آپ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، جب بات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا شوق اور بڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اتنا پیاری پیاری باتیں کرتا ہے میرے ساتھ، خود کتنا پیارا ہوگا، میں دیکھتا تو کتنا مزہ آتا، میرا ایمان تازہ ہو جاتا۔ یہ شوق تھا اور ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ جس طریقے سے ہم پہلے تو آڈیو کال کرتے تھے نا، اب سہولت آ گئی ویڈیو کال کی، تو ہم آڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آج اس کو کاٹ دو، بس ویڈیو کال کرو۔ آواز صاف نہ بھی آئے تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی دیکھ تو رہے ہیں، پھر باتیں کرتے ہیں، آج تو نے یہ کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ تو کہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ پیچھے کیا نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ ایک شوق ہوتا ہے ویڈیو کا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو شوق ہوا کہ بات تو ہو رہی ہے، یہ اللہ کے ساتھ جو میری بات ہو رہی ہے اگر میں دیکھوں بھی ساتھ تو پھر کتنا مزہ آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے،
وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہم اس کے اوپر تجلی ڈالیں گے، اگر اس نے برداشت کر لی تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو پہلا جملہ یہ تھا، قال سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، واقعی میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی موسیٰ اتنی بڑی شان والا نبی، وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور یہ مشرک، یہ منافق، یہ کافر بدبخت کہتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، او نرا ربنا۔ گستاخی تھی یا نہیں تھی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا فرشتے دیکھنے کا شوق ہے تو پھر موت کے وقت فرشتے آ جائیں گے، دیکھ لینا۔ تمہارے پاس جبرائیل نے تو آنا نہیں ہے، میرا پیغام تو لانا نہیں ہے، وہ میری مرضی، جس کو چاہوں نبی بنا دوں، اور تمہیں اس بات پر گھمنڈ ہے کہ ہم مالدار ہیں، ہم دنیا دار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ہمارے پاس یہ محلات ہیں، یہ باغات ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنی بھیڑیں بکری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے فخر کی؟ اس سے بڑی بڑی آفریں میں نے اپنے محبوب کو دی ہیں، میرے محبوب نے ان کو قبول نہیں فرمایا، اور جان بوجھ کر فقر کو پسند فرمایا۔ تم اس چیز پر اطرار ہے، دنیا کی چیزوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس کو دینی ہے۔ اللہ نے تم سے پوچھ کے دینا تھا کہ اب اس کو نبی بناؤں یا نہ بناؤں؟ اس لیے یہ مطالبہ بڑا بیہودہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو بنیاد تھی وہ تھی تکبر۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، ان کی جو سرکشی تھی وہ بہت بڑھ چکی تھی، اور تکبر کی بیماری تھی ان کے اندر، یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم ہیں۔ یہی تکبر تو تھا شیطان کے اندر، جس نے اس کو جنت سے نکلوایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے بچنے کی کوشش کریں، کسی کے دل میں ذرا سا بھی تکبر آئے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لے، کیونکہ یہ جو تکبر ہے نا، بڑائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے متکبر، 28ویں پارے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تکبر کرنے والا ہوں، کیونکہ میں صمد ہوں، بے نیاز ہوں، میرے کام سب کے بغیر بنتے ہیں۔ انسان تو کمزور ہے، وہ تکبر کرے تو کس بات پر کرے گا؟ تھوڑی دیر کے اندر اکڑ دکھاتا ہے کہ بھئی میں یوں کر دوں گا، اور پھر بعد میں اس کا کام اسی سے پڑ جاتا ہے جس کے ساتھ ابھی یہ منہ ماری کر رہا تھا۔ پھر کہتا ہے مشکل وقت میں نا گدھے کو باپ کہنا پڑتا ہے۔ ابھی تو کہہ رہا تھا میں اس کو گھاس نہ ڈالوں، اب تو کہتا ہے میرا باپ دادا بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ جب اتنا انسان کمزور ہے، اتنا محتاج ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ڈینگیں مارنے کی کہ میں بڑی چیز ہوں؟ شیطان نے ڈینگیں ماری، انجام کیا ہوا؟ دھکے کھا رہا ہے، اس کے اوپر لعنت پڑ رہی ہے، پھٹکار پڑ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی، اور عبادت کے زور پر جن ہوتے ہوئے فرشتوں کے اندر اس کا شمار ہونے لگا تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے سارا کا سارا کچھ ختم کرا بیٹھا۔ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہمارے پاس اتنی عبادت ہے، نہ ہماری اتنی عمر ہے، لیکن تکبر ہم شیطان سے بڑا کرتے ہیں۔ اس بات سے توبہ کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے الکبر ردائی، تکبر فرمایا کہ یہ میری چادر ہے۔ جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر پر، میری ردا پر حملہ کیا، اور وہ بڑا بننے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے دکھائیں گے۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن جو متکبرین ہیں وہ چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے، وہاں بھی ذلت ہوگی۔ اور یہاں بھی جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں یوں بڑا بن جاؤں گا، جو متکبر ہوتا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کے متکبر ہوتے ہیں نا، وہ جھوٹی شہرت کے جناب دلدادہ ہوتے ہیں، جی بس ہمیں جو ہے نا جی لوگ یوں سلام کریں، آگے سے لوگ سلام کرتے ہیں، پیچھے سے لوگ لانتے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی عزت ہے؟
یہ تو ذلت ہے، بہت بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اللہ کے لیے انسان جھک جائے، جو جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ان لوگوں کے اندر تکبر تھا، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو اعمال ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ آخر کافر تھے، مشرک تھے، کوئی اچھے کام بھی تو کرتے تھے، لیکن اچھے اعمال کی حیثیت یہ ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جیسے ذرات نہیں ایسے اڑ جاتے ہوا میں، فرمایا کہ ان کے اعمال کو یوں ہم اڑا دیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال کا ہم وزن نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ اعمال کے اندر جو جان ہوتی ہے نا وہ ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اعمال کا جو وزن ہوتا ہے وہ ایمان، تقوی اور اخلاص کی بدولت ہوتا ہے۔ جب ان کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے اندر تکبر ہے، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تو ان کے اعمال کا کیا وزن ہونا تھا؟ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اب یہ پریشان ہوں گے، کہیں گے افسوس ہم نے رسول کی بات نہیں مانی، افسوس فلانے کو دوست نہ بناتے، وہ فلاں نے ہمیں مروا دیا، میرا دوست برا تھا اس نے ہمیں پھنسوایا، وہ کہتے تھے ان کی بات نہ سنو۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ دوست جس کو بھی بناؤ سوچ سمجھ کر بناؤ۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ نا وہ اپنے دوست جب بنا لیتے ہیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ تو مرزائی تھا۔ اب مرزائی کے ساتھ جب دوستی ہوگی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کوئی نہ کوئی چکر دے گا، رشتے کا، بیر ملک کے ویزے کا، کوئی اچھی نوکری کا، وہ لالچ دے کے اور اس کے بعد اپنی طرف لے جائے گا۔ بعد میں ماں باپ روتے رہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہمارے بچے کو ہوا کیا ہے۔ تو جب بچے دوست بناتے ہیں نا اس کے اوپر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ دوست کس کو بنا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے خوشبو بیچنے والا، اس کے پاس جاؤ گے تو اس سے تم خوشبو خریدو گے۔ فرمایا کہ اگر خوشبو نہیں بھی خریدو گے وہاں پر جا کر بیٹھو گے تو خوشبو پھر بھی تم سونگھ لو گے مفت کے اندر، یعنی اچھے دوست کے پاس اچھی چیز ملے گی نا۔ فرمایا کہ جو برا دوست ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ بھٹی پر کام کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، اس کے پاس جاؤ گے چنگاریاں اڑیں گی، تمہارے کپڑوں کے اوپر پڑیں گی، کپڑے جل جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر تم بہت زیادہ احتیاط بھی کرو گے لیکن دھوئیں سے تو نہیں بچ سکتے۔ کتنی پیاری مثال ہے آقا علیہ السلام نے دی ہے۔ تو اچھا دوست تلاش کرنا چاہیے جو ہمارے دینی کاموں کے اندر معاون ہو، جو کہتا ہو کہ بھئی او نماز پڑھتے ہیں، جو کہتا ہو کہ بھئی آپ نے صدقہ خیرات نہیں کیا، آج میں روزہ نہیں رکھا، یعنی کہ اچھے کاموں کا وہ ہمیں عادی بنانے والا ہو اور برے کاموں سے روکنے والا ہو، وہ ہمارا دوست ہونا چاہیے۔ اور جو بندہ ہے تو دوست لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے وہ کہتا ہے اچھا پھر پڑھ لیں گے، سمجھ لو کہ یہ دوست نہیں یہ شیطان ہے۔ اس کے ساتھ دوستی انسان کو جہنم کے اندر پہنچا کے چھوڑے گی۔ برا دوست تو برا ہوتا ہے نا، اور نیک کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور برے کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ اب معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں آئے دن یہ فلانا بندہ وہ جی نشے پہ لگ گئی ہے، اور آج کل تو نشہ بہت عام ہو گیا، اللہ تعالیٰ حفظ امان میں رکھے، یعنی کہ کوئی چرس پہ لگا ہوا ہے تو کوئی پاؤڈر پہ لگا ہوا ہے تو کوئی آئس کا نشہ، آئس کے نشے کو تو لوگ نشہ نہیں گنتے حالانکہ سب سے خطرناک ہے۔ اور یہ کیسے لگ جاتے ہیں؟ بس وہ دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں کہتے تھوڑا سا چکو تو صحیح، ایک تھوڑا سا ایسے بس تھوڑا سا پہلے دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اپنے گھر کے برتن بھی بیچے گا، کپڑے بھی بیچے گا، چوریاں بھی کرے گا، گھر کا سب کچھ بیچ کے آئے گا، ایک دفعہ یہ عادی بن جائے پھر یہ ہمیں دے گا۔ تو یہ برے دوست یہ کام کرتے ہیں نا، اچھے تو نہیں کرتے۔ اور جو بندہ پھنس جاتا ہے اس دلدل کے اندر، اب ماں باپ پریشان ہے، پورا محلہ پریشان ہے، پوری برادری پریشان ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، جتنی اس کے اوپر جتنی نگرانی کرتے ہیں اس کے اوپر سختی پابندی، لیکن دوست چپکے سے آتے ہیں اپنا کام کر کے چلے جاتے۔ اب جب تک وہ علاقہ نہ چھوڑے تب تک نشہ تو نہیں چھوڑتا، علاقہ چھوڑے کسی اور علاقے میں چلے جائے، جہاں تک یہ برے دوست جا سکتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، سلام دعا کر دیں گے اور پوری دے کے واپس۔ تو اس لیے ایسے برے دوستوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور جو کوئی ایسا خدا نہ خاصا دوست خود بھی ہم بچیں، اور اگر ہمارا کوئی تعلق والا، کوئی ہمارا پڑوسی، کوئی محلے دار، کوئی دوست اگر ان کے چنگل میں پھنس رہا ہے تو اس کو خبردار کریں، اس کے ماں باپ کو بتائیں کہ بھائی تمہارا بچہ غلط جگہ پہ جا رہا ہے،
ایک بندہ بگڑ جاتا ہے نا معاشرے کے اندر، ایک ناسور وہ پورے محلے کو خراب کر دیتا ہے۔ اب پوری گلی کے اندر نا ایک بندہ اگر غلط ہے، یعنی کہ وہ نشے پر لگا ہوا ہے، پورا محلہ پریشان ہے، اور یہ کنڈی لگا کے رکھا کرو، یہ پولٹری پھر رہا ہے، یہ کسی بھی وقت میں تمہارا نقصان کر دے گا، اور وہ کر دیتا ہے۔ جو چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی، بس وہ 1000 روپے کی چیز ہے تو اس کو 50 روپے چاہیے، 5000 کی چیز ہے اس کو 50 روپے چاہیے۔ تو یہ برے دوست انسان کو کتنا برا بنا دیتے ہیں۔ تو آج یہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں، یا ویلتا، ہے افسوس، ہے افسوس، کاش کہ میں فلانے کو خلیل نہ بناتا، جگری دوست نہ بناتا۔ اب یہاں پر لفظ ہے خلیل، ان جگری دوست کو کہتے ہیں، یعنی بڑا بڑا گہرا دوست تھا، ہر بات اس کی مانتا تھا، اس پہ اندھا اعتماد کرتا تھا، اس نے مروا دیا۔ تو آج جتنے برے دوست ہیں، کل کو ان کا انجام یہی کچھ ہونا ہے جو قرآن نے بتا دیے، کہ ان لوگوں نے ہدایت سے محروم کر دیا، جنت سے محروم کر دیا۔ آج رسوا ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس کہتے ہیں کہ افسوس، کاش یوں نہ کرتے، کاش ایسا نہ کرتے، کاش اس کو دوست نہ بناتے، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ تو آج اگر کوئی بھی شخص کسی بھی غلط دوست کے ہاتھوں چڑھا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اسے تعلق ختم کر دے، اس کے بغیر اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بہترین دوست پتہ کون ہے اس دور میں؟ پتہ کون ہے؟ قرآن بہترین دوست ہے۔ اگر دوستی کا شوق ہے، قرآن کے ساتھ لگاؤ۔ یہ اتنا پیارا دوست ہے، اتنا پیارا دوست ہے کہ قبر کے اندر بھی پہنچ جائے گا، نورانی شکل میں، خوبصورت شکل میں۔ اور انسان کہے گا کہ تو کون ہے، تو یہاں پر کیسے آ گیا؟ تو کہے گا میں قرآن ہوں، تیرا دوست ہوں، دنیا میں پڑھتا نہیں تھا۔ حدیث پاک میں حشر کے دن جو قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن اس کی انگلی پکڑ لے گا اور اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں کہ جھگڑا کرے گا کہ اے اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجنا، اس کو بھیجنا مجھے بھی ساتھ بھیج۔ اللہ فرمائے گا تو تو میرا کلام ہے، تجھے میں کیسے جہنم میں بھیجوں؟ یہ جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا، اللہ اس کے جھگڑے کو قبول فرمائے گا، اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمارے پاس کتنا پیارا پیارا دوست ہے، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہم دوستی لگائیں، یہ ہمیں جنت کے راستے دکھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے راستے دکھاتا ہے، اللہ کے محبوب کے ساتھ تعارف کرواتا ہے، صحابہ کرام کا تعارف کرواتا ہے، یعنی کہ اتنی پیاری پیاری باتیں بتاتا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے دیکھو جو کافر ہے نا، وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے، یوں رسوائی ہوگی، وہ کہیں گے کاش ہم نے یوں نہ کیا ہوتا، وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار پھر دنیا کے اندر بھیج دیا جاتا، یوں مہلت مانگیں گے۔ ساری باتیں ہمیں قرآن تو بتا رہا ہے۔ تو یہ ہمارا دوست ہے جو بہترین ہے، وفادار۔ اور آج کل کے دوست ہیں نا، سچی بات تو یہ ہے، نام نہاد دوست ہیں، وقت آنے پر ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ کتنے واقعات ہم نے دیکھے جی، وہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا وہ نہر پہ نہانے کے لیے، وہ جیسے ڈوبا، دوست سارے بھاگ گئے، اور گھر آ کے بتایا بھی نہیں ہے کہ یہ نقصان ہو گیا ہے۔ 2 دن کے بعد وہ تلاش کرتے رہے، پھر بعد میں پتہ چلا جی فلانا ساتھ گیا تھا، فلانا ساتھ گیا تھا، لیکن وہ جو بھیڑیے تھے نا دوستوں کی شکل میں، وہ نہیں بتاتے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، فوراً جو چلو لاش تو اس کی پکڑ لو، کسی کی 4تھے دن، کسی کی 10ویں دن جا کے لاش ملتی۔ تو یہ دوست ہیں۔ کتنے حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتے ہیں تو یہ سارے بھاگ جاتے ہیں دوست۔ تو یہ دوست نہیں ہے۔ جو بے وفائی کرتا ہے وہ دوست ہوتا ہے؟ یہ تو غدار ہوتے ہیں، یہ تو ہوتے ہیں پیٹھ پیچھے چورا گھونپنے والے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو خیر خواہی کرتا ہے، جو کہتا ہے بھائی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز چھوڑو گے تو جہنم میں جلنا پڑے گا، نماز پڑھو۔ یہ دوست ہے۔ کہتے چلو یہ فلاں جگہ چلتے ہیں نہر پہ نہانے، وہ نہ بھی نہ نہیں جانا، کتنے حادثات ہو چکے ہیں، بالکل نہیں جانا، میں بھی نہیں جاؤں گا اور آپ نے بھی نہیں جانا۔ یہ دوست ہے۔ جو کہتے چلو، یہ دوست نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکانے والا ہے۔ یہی شیطان ہی تو ہے، ورغلاتا ہے، چلو چلتے ہیں، برے راستے پر چلا دیا، پھنسا دیا، نقصان کرا دیا۔ اس کے بعد پھر شیطان کا تو کام بن گیا، جو اس نے قسم کہی تھی اللہ میں ان کو ضرور رسوا کروں گا، ان کو میں تباہ کر کے چھوڑوں گا، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اس کا تو کام بن گیا۔ لیکن ابن آدم کا تو نقصان ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے
کہ جو آج کے درس کے اندر یہ ہے نا، یا ویلتا لیتنی، کاش کہ ہم نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. آج ہم اپنے دوستوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں کہ میرا دوست کون ہے اور وہ کتنے پانی میں ہے. یہ کہ ہم کسی کے دوست ہیں تو ہم کتنے پانی میں، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں. ہمیشہ دوست بنائے تو اچھا بنائے. ایک ہمارا دوست ہے، اس کی بات بڑی عجیب میرے دل کو لگی ہے. وہ کہتا ہے جی میں جو دوست بناتا ہوں نا تو کم سے کم 60 سال سے اوپر کی جو عمر کے ہیں نا ان کو دوست بناتا ہوں. حالانکہ وہ اتنا زیادہ عمر کا نہیں ہے، اس کی عمر ہوگی 45 ہوگی، 40-45. وہ کہتا ہے میرے جتنے بھی دوست ہیں 60 سال سے اوپر کے ہیں، اس سے نیچے میں کسی کو دوست بناتا ہی نہیں ہوں. مجھے نا اس کی بات اچھی لگی ہے کہ 60 سال سے اوپر کیا ہو تو بزرگی میں ہے، وہ ہمیشہ اس کو مشورہ بھی اچھا دے گا کہ بیٹا یوں نہیں کرنا، بیٹا یوں نہیں کرنا. وہ تو باپ کی جگہ پہ ہوگا. کہتے ہیں میرے سارے دوست ایسے ہی ہیں، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 85 سال کا، کوئی 70 سال کا. لیکن آج کل جو ہے نا ہمارے ہاں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ چل چکا ہے کہ ہماری عمر کیا ہوتی ہے 50 سال اور جو دوست ہے وہ 14 سال کا. ہم الٹے چلتے ہیں. اب اگر ہماری عمر 50 سال یا 60 سال ہے اور دوست ہمارا 15 سال کے 14 سال کے، تو بتاؤ کہ یہ شیطان کے راستے پر ہے یا نہیں ہے؟ اور اس نے کہنا ہے قیامت کے دن کاش، دونوں نے کہنا ہے، لیکن کیا فائدہ ہوگا؟ تو انسان کو دیکھنا چاہیے. اب دیکھو نا، جو کبوتر ہے وہ کبوتر سے اڑتا تو اچھا لگتا ہے، باز کے ساتھ اچھا لگتا ہے، بکری کے ساتھ اچھی لگتی ہے. بکری کی دوستی اونٹ کے ساتھ وہ اچھی لگے گی کہ وہ بات کرے تو وہ اوپر یوں منہ لٹکانا پڑے گا، بھائی اونٹ اس نے سلام کرنا اونٹ کے ساتھ. بھائی جو اونٹ ہے وہ اونٹ کے ساتھ دوستی لگائے. تو انسان جب دوست بنایا تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اسی سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ میں ایک تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور آج کل اس چیز کو نا فیشن بنا لے گی ہے، اس کو نا عیب نہیں سمجھتے. بھائی اپنی عمر کو دیکھو، پھر بچے کے ساتھ یعنی کہ دوستی ہے، اس کی عمر کو دیکھو. نہ ماں باپ کو احساس ہے، نہ بچے کو ہے، نہ اس کے اتنے بڑے دوست کو ہے. تو اس چیز کے اندر پورے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، فساد پیدا ہو رہا ہے. اب معاشرے کو کس نے خراب کیے؟ ہم نے کیے. تو اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ ہم نہیں کرنا ہے. فرشتے تو نہیں ہے یہ الٹے سیدھے کام کرنے کے لیے. غلط کام ہم نے کیے تو ٹھیک بھی ہم نے کرنے ہیں. تو دوستی کا جو معیار ہے اس میں سب سے پیاری بات اللہ کے نبی کی ہے. فرمایا کہ جس طریقے سے خوشبو بیچنے والا ہے، بس یہ ایک بہت پیاری مثال ہے. یعنی جس کے پاس اچھی بات ملتی ہے، جس کے پاس اچھی چیز ملتی ہے، اس کے ساتھ دوستی لگاؤ. برے کے پاس نہ جاؤ. اس کی مثال تو ایسے جیسے وہ بھٹیارا، کپڑے جل جائیں گے، چنگاریاں پڑیں گی، نہیں تو دھوئیں سے تو بچ ہی نہیں سکتے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل کی دوستیوں کے اندر کہ اگر کپڑے نہ بھی جلیں لیکن دھواں پھر بھی پہنچ رہا ہے. تو یہ انسان اگر اپنے معاشرے کے اندر جو اس کی زندگی ہے ان چیزوں کا خیال کر کے جیے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی بھلا ہوگا اور پورے معاشرے کے اندر بھی خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.